پھر چراغے لالا سے روشن ہوئے کوہ دمن، مجھ کو پھر نغموں پہ اکسانے لگا مرغ چمن۔ مشکل الفاظ میں لالا سرخ رنگ کا پھول، کوہ دمن پہاڑ اور ٹیلے، اکسانا مجبور کرنا، مرغ چمن باغ میں چہچہانے والے پرندے۔ اس شعر میں شاعر صبح کے منظر کی نقشہ کشی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ گل لالہ کی روشنی سے، مطلب گل لالہ کی خوبصورتی سے پہاڑ اور ٹیلے چمک رہے ہیں، اور باغوں میں پرندوں کی تسبیح مجھے اللہ تعالیٰ کی تعریف پر اکسا رہی ہے۔ پھول ہیں صحرا میں یا پریاں قطار اندر قطار، اودے اودے نیلے نیلے پیلے پیلے پیرہن۔ مشکل الفاظ میں اودے سیاہی مائل یا بینگنی رنگ کے پیرہن لباس۔ اقبال کہتے ہیں کہ صحراؤں میں پھول اتنی خوبصورتی سے کھلے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے جیسے رنگ برنگے لباسوں میں پریاں قطاروں میں کھڑی ہیں۔ برگ گل پہ رکھ گئی شبنم کا موتی باد صبح، اور چمکاتی ہے اس موتی کو سورج کی کرن۔ مشکل الفاظ میں برگ گل، پھول کی پتی، باد صبح، صبح کی ہوا۔ اقبال صبح کے اس منظر کی مزید نقشہ کشی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ صبح کی ہوا پھول کی پتیوں پر شبنم کے قطرے نچھاور کر گئی ہے، اور سورج کی روشنی کی وجہ سے شبنم کے یہ قطرے موتی کی طرح چمک رہے ہیں۔ حسن بے پرواہ کو اپنی بے حجابی کے لیے، ہوں اگر شہروں سے بن پیارے تو شہر اچھے کے بن۔ مشکل الفاظ میں حسن بے پرواہ، قدرت، بے حجابی، بے پردہ ہونا، بن جنگل۔ پہلے تین مسلسل اشعار میں صبح کے حسین منظر کو بیان کرنے کے بعد اقبال اس شعر میں اس کا خلاصہ یا نتیجہ پیش کرتے ہیں کہ دراصل اس منظر میں قدرت اپنے آپ کو آشکار اور ظاہر کرتی ہے، اور وہ اپنے حسن کو شہروں کی بجائے ویرانوں، صحراؤں اور مضافات میں بے پردہ کرتی ہے، اور قدرت کو یہ ویرانے پسند ہیں، نہ کہ شہروں کی پرہجوم زندگی۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ مشکل الفاظ میں من جی یا دل، سراغ پتہ یا کھوج۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اگر تو زندگی کی حقیقت جاننا چاہتا ہے تو ادھر ادھر مت بھٹک، بلکہ اپنے دل میں جھانک، اپنے آپ کو پہچان، اپنی خودی اور حقیقت کو جان۔ تو اگر اپنا بھلا چاہتا ہے تو فقط اپنا بن جا، یہ چیز تجھے دنیا سے بیگانہ کر دے گی۔ من کی دنیا، من کی دنیا سوز و مستی جذب و شوق، تن کی دنیا، تن کی دنیا سود و سودا مکر و فن۔ مشکل الفاظ میں سوز درد بھرا لہجہ، مستی دنیا سے بیگانہ ہونا یا نشہ، جذب و شوق خدا سے تقرب کا شوق، تن جسم، سود فائدہ، مکر فریب یا دھوکہ۔ اس شعر میں شاعر تن اور من کی دنیا کا تقابل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دنیا دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک من کی دنیا ہے جو حقیقت ہے، جو انسان کو اپنے اندر سمو کر خدا سے تقرب کا شوق جگا دیتی ہے، اور دوسری دنیا جسموں کی مجازی دنیا ہے، جو نفع و نقصان اور فریب اور دھوکہ دہی کے جال میں پھنسا لیتی ہے۔ من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں،
تن کی دولت چھاؤں ہے، آتا ہے دھن جاتا ہے دھن۔ مشکل الفاظ میں تن جسم، دھن دولت۔ شاعر حقیقی اور مجازی زندگی کو مزید بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حقیقت کی دولت اگر مل جائے تو یہ کبھی ختم نہیں ہوتی اور انسان امر ہو جاتا ہے، جبکہ دنیاوی دولت چھاؤں کی طرح ہے، جیسے چھاؤں گھٹتی بڑھتی اور ختم ہوتی رہتی ہے، یہ دولت بھی گھٹتی بڑھتی اور ختم ہو جاتی ہے۔ من کی دنیا میں نہ پایا میں نے افرنگی کا راج، من کی دنیا میں نہ دیکھے میں نے شیخ و برہمن۔ مشکل الفاظ میں افرنگی انگریز، عیسائی یا غیر مذہب، شیخ عرب مسلمان، برہمن اونچی ذات کے ہندو۔ اقبال کہتے ہیں کہ حقیقت کی دنیا اس مجاز کی دنیا سے بہت مختلف ہے۔ اس دنیا میں آقا و غلام کا کوئی تصور نہیں، اسی طرح اس دنیا میں مسلمانوں اور ہندوؤں کی طرح مرتبے نہیں۔ وہاں غلامی ہے تو فقط اللہ کی ہے، وہاں مراتب ہیں تو فقط تقوی کی بنیاد پر ہیں۔ پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ من تیرا نہ تن۔ مشکل الفاظ میں کلندر صوفی، پرہیزگار یا نیک۔ اقبال فرماتے ہیں کہ اس جہان میں خودی کی دولت سب سے بڑی دولت ہے، جو انسان کے اندر عزت نفس کا جذبہ پیدا کرتی ہے، اور اگر تو خودی کو بیچ کر کسی زمینی خدا کے آگے جھک گیا تو من کی دنیا تو نے تباہ کی ہی، لیکن تو نے اپنی یہ دنیا بھی اجاڑ دی۔